آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے تو سب سے پہلا قیام کہاں ہوا تھا؟ مکہ سے کہاں تشریف لے گئے تھے؟ بیت المقدس ہی تشریف لے گئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام وادی بطحا سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ مسجد اقصی کیوں لے گئے؟ اللہ فرما رہا ہے الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ کون سی برکتیں ہیں؟ تفاصیل اٹھا کے دیکھیے، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان برکتوں سے مراد کیا ہے کہ یہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ بیت المقدس کے ارد گرد تقریباً 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، تو یہ برکتیں ہیں وہاں پر۔ ورنہ مسجد اقصی کے ساتھ جو برکت کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں، تو جس جگہ کے ساتھ اللہ کے نبیوں کا تعلق بن جاتا ہے، جس جگہ کی نسبت رب کے نبیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ جگہ قرآن کہتا ہے برکت والی ہے۔ وہ جگہ کیا ہے؟ برکت والی۔ تمام انبیاء کے مزارات برکت والے، تو پھر امام الانبیاء کے اپنے قبر انور کا عالم کیا ہوگا؟ گنبد خضرا کی اپنی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب بیت المقدس میں اتنا برکتیں ہیں، ان نبیوں کو جس زمین کے ساتھ نسبت ہوئی وہ زمین برکت والی بن گئی، تو پھر مدینے کی سرزمین کا عالم کیا ہوگا؟ پھر عاشق کیوں نہ کرتے مدینے کے لیے؟ آج ہر آنکھ جو عاشقدار ہوتی ہے مدینے کے لیے، وجہ کچھ اور ہے حضرت۔ وجہ یہ ہے کہ اس سرزمین نے قدم چومے ہیں میرے نبی کے، اس لیے مدینے سے محبت ہے۔ تو انبیاء کرام جس جگہ آرام فرما ہو، جس جگہ کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہو، قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم وہ برکتیں دکھانے کے لیے محبوب آپ کو لے گئے۔ وہ برکتیں معلوم ہوا کہ انبیاء کے مزارت پر بھی جانا میرے نبی کی سنت، مزار پر جانا حضور کی اب یہ معاملہ اور ہے، لیکن وہاں جب حضور پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ سارے نبی پہلے بیت المقدس میں موجود تھے۔ وہ زندہ تھے یا ویسے آ گئے تھے؟ وہ زندہ تھے نا، تبھی تو بیت المقدس میں آئے ہوئے تھے۔ اور اچھا یہاں رک کر ایک بات عرض کروں کہ میرے حضور فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ جو ہے وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ چھلی کا لفظ ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْقَبْرِ، فرمایا وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہاں بھی علماء نے بڑی جو ہے نا وہ پیاری بحث لکھی ہے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کا معنی نماز کیا جائے؟ نہیں، نماز والا معنی جچتا نہیں ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کیسے، کیونکہ سب نبیوں کو پتا تھا کہ حضور آج معراج پر جا رہے ہیں، سب کو اطلاع دے دی گئی تھی، اور یہ بھی حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ میرے مزار کے پاس سے حضور نے گزرنا ہے۔ تو علماء نے یہاں بڑی پیاری بحث لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں اتنے بڑے عظیم مہمان آنے والے ہوں وہ جناب اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار آپ کے اور میرے گھر میں ہم کسی مہمان کو بلائیں تو ہم اپنے سارے کام پہلے نمٹا لیتے ہیں کہ فلاں وقت میں میرے پاس مہمان نے آنا ہے، فلاں عظیم شخصیت نے آنا ہے، تو میں سارے کام نمٹا لوں اور میں جو ہے ایزی ہو کے استقبال کروں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو خبر بھی ہو کہ حضور نے یہاں سے گزرنا ہے اور وہ پھر اپنے معاملات میں مشغول ہوں؟ نہیں، فرمایا صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے اور صلاۃ کا معنی درود بھی ہے۔ جب حضور وہاں سے گزرے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو کے، میں اپنی زبان میں کہوں تو پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، حضور کی ذات پر درود و سلام کے تحفے بھیج رہے تھے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنی قبر میں کھڑے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں جب بیت المقدس پہنچا تو موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا موسیٰ کلیم اللہ کی طاقت حضور سے زیادہ ہے اس لیے وہاں پہلے پہنچ گئے؟ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے آقا تو سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے، حضور سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر تھے بھی براق کے اوپر، اور موسیٰ کلیم اللہ نے سفر کیا ہے۔ سفر اور سیر میں بڑا فرق ہوتا ہے، سیر کرنے والا آرام سے جاتا ہے، سفر کرنے والا چھوٹ جاتا ہے۔
اللہ اکبر. پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی نبوت کی طاقت سے پہنچے تھے. میرے آقا تو براق پر بیٹھے ہوئے تھے, تو یقیناً نبوت کی طاقت جو ہے براق کی طاقت سے زیادہ ہے. اس لیے موسیٰ کلیم اللہ پہلے وہاں پہنچے, استقبال وہاں بھی تو کرنا تھا. تو یہ سارے انبیاء حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ فرماتا ہے محبوب ہم جو آپ کو بیت المقدس لے گئے, مسجد اقصی لے گئے, کیوں کہ الذی بارکنا, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہے, اور وہ برکتیں یہی ہیں کہ انبیاء کے مزار ہے وہاں پر.